ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے قبر سے عبرت حاصل کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اسی لیے قبروں پہ جانا چاہیے۔ حضور فرماتے زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کی یاد دلاتی رہے گی۔ قبروں پہ جایا کرو، لیکن کوئی بات ہو تو پوری سمجھنی چاہیے۔ ہم تو آگے والا پڑھے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پہلے والا پڑھا تھے کا چھوڑ دیتے۔ پوری حدیث سنو۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اے میرے صحابہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، قبروں پہ نہ جایا کرو، لیکن فزوروہا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ شروع میں منع کیا تھا لیکن اب جایا کرو۔ شروع میں کیوں منع کیا تھا؟ اسلام پھیلا نہیں تھا، لوگ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے، تو حضور نے فرمایا قبروں پہ نہ جایا کرو، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے تو لوگ سوچیں گے کہ اسلام سے پہلے جیسے بت پرستی تھی ویسے اسلام کے بعد بھی ہے، تو منع کیا۔ لیکن جب یہ اسلام پھیل گیا اور یہ کلمہ بھی پھیل گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت والا نہیں ہے، جب یہ کلمہ پھیل گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، تو اب تم قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ اب قبر پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے تو کوئی دیکھنے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ قبر کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اسلام میں غیر خدا کی عبادت ہے ہی نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اب جایا کرو، تو پوری بات یہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو منع کرے والے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار نے کہا ہے کہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں۔ پوری بات جب تک نہیں سنو گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں اسے جو عجیب حال ہے، ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک مولانا صاحب تقریر کی، بھیا اللہ کے نام پر ایک دو گے تو 10 پاؤ گے، ایک دو گے تو 10 پاؤ گے۔ تو جلسہ میں ایک ٹھور بیٹھ رہا ہے مکھی چوس وکیل، سوچی سریا جی تو بہت بڑھیا دھندا بتائی نے مولانا، اتنا فائدہ کونو تجارت میں نہ ملی، ایک دو 10 پاؤ، وہ اٹھا 1 روپیہ مولانا دے دی، اور کے بعد گواہ کہ اب 10 روپیہ ملی، صبح ہے 10 روپیہ نہیں پیس، دوپہر گزر گئے 2 روپیہ نہیں پیس، 1 روپیہ نہیں پیس، جب شام بھا تب وہ نہیں پیس، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا اور 10 روپیہ نہیں پیس، تو بہت کھپا مولانا پر، کہ اچھا چوتیا بنا کے 1 روپیہ لے لیے، کہا ترا ایک دے ہو 10 پئی ہو، 3 دن ہوئے گا مل بھی نہیں کی، اتفاق سے وہ کا 25 ہوئی گیا، جب 25 ہوئی گئے تو لوٹا لے کے بھاگ، تو گواہ پیخانہ کرے، جب وہاں پہنچا تو وہاں ایک ٹھو بٹوا پائے گا، بٹوا جانا تھا اب لوگ مہروے رکھت رہے پہلے بوڑھوا لوگ، بٹوا میں روپیہ رکھت رہے، جب وہاں بٹوا پیس تو کا کھول کے دیکھیس تو وہاں 10 کے نوٹ رکھا رہا ہے، تب مولانا پر بہت کھپا، کہیں نہیں پوری بات نہیں بتائیس، ادھوری بات سنائی دیس۔ آوا مولانا کے پاس کہے سرے مولانا تقریر کر رہے تو مسئلہ بتاؤ کرو، پورا پورا بتاؤ کرو، ان کا ہوا، کہا پرسوں تم نے مسئلہ بتایا تھا کہ 1 دو گے تو 10 پاؤ گے، تو کہاں بتایا تو تھا، کہا ادھوری بات نہ بتایا کرو، پوری بات بتایا کرو، کہا کیا، کہا بتاتے پوری بات بتاتے کہ 1 دو گے 25 آئے گی تو 10 پاؤ گے،
اور تم نے پیچز بتایا ہی نہیں، میں 3 دن سے انتظار کرتا رہا۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہو جائے تو سمجھتے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ ادھوری بات ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ حدیثوں کو کترنا نہیں چاہیے، آیتوں کو بھی کترنا نہیں چاہیے۔ مولانا عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمہ گئے دلی، تو جامعہ دلی میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی مزار ہے، تو حضرت گئے وہاں، تو ہاتھ باندھے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ ایک صاحب آئے، وہ آئے ہاتھ جوڑے کھڑے، ایسے ہاتھ چھوڑے کھڑے تھے، اور وہ بھی اپنا کچھ کہہ رہے تھے، اور حضرت کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت جان رہے تھے کہ میرے اوپر غصہ ہو رہا ہے، لیکن جب فاتحہ ختم ہوئی تو اس سے پوچھا، بھیا تم ہم پر ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ کہا مولانا شرک کر رہے ہو قبر پہ کھڑے ہو کے۔ کیا شرک؟ کہا قبر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو، یہ شرک ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نماز کے مشابہ ہے۔ نماز میں بندہ نیت باندھ کر خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تم ایک قبر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو، شرک کر رہے ہو۔ تو مولانا صاحب نے کہا بھیا میں شرک کر رہا ہوں تو تم بھی تو کر رہے ہو۔ کہا کیوں؟ کہاں سے رکے گئے؟ کہا میں نے شرک کیا تو تم بھی تو شرک کیے ہو، میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، تم نماز میں وہ ہاتھ چھوڑے کھڑے تھے، تو تم نے بھی تو شرک کیا۔ کہا کیوں؟ کہا نماز میں بھی تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا نماز کے مشابہ ہے۔ کہا کیوں؟ نماز میں ہاتھ چھوڑا کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جب تم قومہ میں کھڑے ہوتے ہو، قومہ جانتے ہو آپ لوگ؟ نماز میں قومہ ہوتا ہے، رکوع کے بعد جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کھڑے ہونے کو اسلام میں قومہ کہا جاتا ہے۔ تو جب اس میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ بندھے رہتے ہیں کہ چھٹے رہتے ہیں؟ بولو بھائی، چھٹے رہتے ہیں۔ تو کہا تم ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے، تم نے بھی تو شرک کیا، وہ بھی تو نماز کے مشابہ ہے۔ تو غصہ ہو گیا، کہا ارے مولانا تب کیسے کھڑا ہوا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا، بہت سنجیدہ تھے مولانا آدمی صاحب، انہوں نے کہا بھیا جب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا وہ بھی نماز کے مشابہ ہے، شرک ہے، اور ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا وہ بھی نماز کے مشابہ، وہ بھی شرک، تو ایک طریقہ بچائے کھڑے ہوئے۔ کہا تو حضرت نے فرمایا ایک ہاتھ سر پر رکھو، ایک ہاتھ کمر پر رکھو۔ تب ناراض ہو، کہا مولانا کیا تم بیوقوف بنا رہے ہو؟ کہا بھیا جب تم کہتے ہو شرک ہی شرک ہے، آج شرک کے سمجھتے نہیں ہیں، شرک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ہی مان کر اس کی پوجا کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو موت کو یاد کرو، اس لیے مومن ہو تو مومن بنو، مومن بن کے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں تمہیں بلندی ضرور نصیب ہوگی۔ مومن کی شان کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے خصلۃ المنافق اربعۃ اشیاء، کہ منافق کی پہچان 4 چیزیں ہیں۔ پہلی پہچان منافق کی اذا تکلم فکذب، کہ منافق وہ ہے جو بولی بولے تو جھوٹی بولی بولے۔ تو منافق کی پہچان جھوٹی بولی بولنا، اور مومن کی پہچان اب اس کے الٹا سمجھ لو، سچ بولی بولنا۔ اور دوسری پہچان منافق کی بتایا وَإِذَا خَاصَمَ فَفَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی بکنے لگے۔ گالی دینا بھی مومن کی پہچان نہیں ہے، گالی دینا یہ منافق کی پہچان ہے۔
وَإِذَا عَاهَدَ فَغَدَرَ، اور منافق کی تیسری پہچان میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ سے مکر جائے، وعدہ پورا نہ کرے تو وعدہ کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی پہچان، اور وعدہ کو پورا کرنا یہ مومن کی پہچان۔ اس لیے کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ مسلمان کی پہچان۔ اور چوتھے نمبر پر فرماتے وَإِذَا اُؤْتُمِنَ فَخَانَ، اور منافق کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ جب وہ امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کر بیٹھے۔ امانت میں خیانت، جیسے آپ کو کوئی 1 کلو سیب دے کہ ہمارا ہم خرید کے جائے ہمارے گھرے دے دی اور رستم 2 ٹھور گول کے جاؤ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امانت میں خیانت۔ کوئی گاڑی آپ کے گھرے کھڑی کہ جائے کہ دیکھے رہے وہ چلا جائے تو مچیا لو چل دو، یہ امانت میں خیانت۔ اور ایک امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی سعودی جا رہا ہے تو اپنے پڑوسی سے کہتا ہے میرے بھائی میں تو پردیش جا رہا ہوں، خدا جانے کب لوٹوں، لہذا میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ تو وہ تو سفر میں چلا گیا لیکن اپنے بیوی بچوں کو تمہارے پاس امانت میں رکھ گیا، آپ کی امانت میں کر گیا کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اب وہ تو چلا گیا تمہاری امانت میں ہم نے پروار کو دے کر کے، لیکن اب آپ نے اس کے گھر میں بیٹھنا شروع کر دیا، اور آتے جاتے یہاں تک کہ اس کی ماں بہن بیٹی پر غلط نگاہیں اٹھانے لگے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو سمجھ جاؤ تم نے امانت میں خیانت بھی کیا اور زنا کا گناہ بھی کمایا، اور پڑوسی کے حقوق کو بھی تم نے پائمال کر دیا۔ 3 گناہ پڑیں گے، ایک تو پڑوسی کا حق تم نے مارا، دوسرے یہ کہ تم نے زنا کا گناہ کمایا، اور تیسرا یہ کہ تم نے امانت میں خیانت کر دی۔ مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے، اور اپنے ساتھ اپنے بہنوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کو 3-4 یہودی راستے میں چھیڑنے لگے۔ اتنے میں ایک انصاری مسلمان کا گزر ہوا، اس نے جب دیکھا تو یہودیوں سے بھیڑ گیا، کہا سنو یہ اجنبیہ عورت ہے اور اس کو چھیڑنا یہ قطعاً ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو یہودی اس سے لڑ بیٹھے، وہ بھی انصاری لڑ گیا، یہاں تک کہ لڑتا رہا کہ وہ انصاری شہادت پا گیا، اور اتنے موقع میں اس عورت کو موقع مل گیا اپنی عزت و آبرو بچا کر کے وہ اپنے گھر میں واپس چلی گئی۔ مدینے کے مسلمانوں نے ہم کو سبق سکھایا کہ اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان دینا پڑے تو جان دے دو، لیکن عزتوں کو بچا لو۔ اور آج ہم مسلمان ہو کر کے اپنے پڑوسی کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں۔ کم سے کم سوچو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ سچی حکایت میں ہے کہ ایک میاں بیوی تھے، اللہ تعالیٰ نے غریبی میں مبتلا کر دیا، روزانہ مزدوری کے لیے جاتے، کام کرتے، لیکن مزدوری نہیں پاتے، خالی ہاتھ واپس آتے۔ بچے فاقہ کرنے لگے، جب فاقہ کرنے لگے تو اس کی ایک جوان لڑکی تھی، اس نے سوچا کہ میرے ابا جاتے ہیں مزدوری کے لیے اور شام کو خالی ہاتھ آتے، مزدوری نہیں پاتے، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، بھائی فاقہ سے، ماں فاقے سے۔ تو اس کی جوان بچی نے ایک دل میں عہد کیا کہ آج صبح جب میرے ابا چلے جائیں گے تو میں بنٹھن کے مارکیٹ میں جاؤں گی اور مارکیٹ میں کسی جوان سے زنا کراؤں گی، اور زنا کے بدلے میں پیسہ لے کر کے راشن لے کے گھر آؤں گی تاکہ میرے گھر والے میں فاقہ کی مصیبت سے بچ جائیں۔ یہ نیت کر کے لڑکی صبح نکلی بنٹھن کے، باپ کے جانے کے بعد
شام جب ہوئی تو اس کا باپ واپس آیا پھر خالی ہاتھ، اور جب گھر میں پہنچا جوان لڑکے کو نہیں پایا تو اس کو حیرت ہوئی، میری بچی کہاں ہے؟ اتنے میں پھر دروازے پر آیا، تب تک کہ وہ بچی جوان واپس آ گئی۔ باپ کا خون کھول گیا کہ میری بیٹی تو کہاں گئی تھی؟ جس کے اندر غیرت ہوتی ہے اس کو یہ ماحول پسند نہیں آتا، کہاں گئی تھی؟ کہا ابا آج کئی دن سے ہم مزدوری کرنے جاتے، مزدوری نہیں پاتے، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے کئی دن سے، تو آج میں نے سوچا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد شہر میں جاؤں گی، کسی جوان سے زنا کرا کے پیسے لے کے راشن لے کے آؤں گی۔ ارے ایسا ارادہ؟ کہا ابا لیکن خدا گواہ ہے کہ پورے شہر میں گھومتی رہی، زنا چھوڑ دو، کسی جوان کی میرے اوپر نگاہیں بھی نہیں اٹھی، کسی جوان نے میرے اوپر نگاہ ہی نہیں ڈالا۔ تب اس کے باپ نے کہا میری بیٹی اللہ گواہ ہے زندگی گزر گئی، میں نے کسی کی ماں بہن بیٹی پہ غلط نگاہ کبھی نہیں ڈالے، تو میری اولاد پر کسی کی غلط نگاہ کیسے پڑے گی؟ وعدہ ہے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو جب ہم نے دوسری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی تو اللہ میری بچیوں کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ پتہ چلا کہ جب ہم دوسری کی عزت کو بچائیں گے تو اس کے وسیلے سے اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ لہذا مومن بن کے رہو، اور مومن اسے کہتے ہیں جو امانت میں خیانت نہ کرے۔ ابھی حضرت نے نماز کے تعلق سے بہت اچھا بتایا ماشاءاللہ۔ ابھی مولانا شفیق کے گھر میں ایک کونے میں نماز ہم لوگوں نے ادا کیا، اسے دیکھ کر ایک حدیث یاد آئی، دیکھو نماز تو فرض ہے لیکن ایمان والے کے پیچھے، ایمان والے کے پیچھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب امامت کر رہے تھے، لوگ پڑھ رہے تھے، اتنے میں ان کے منہ میں تھوک آیا، امام صاحب کے منہ میں تھوک جمع ہوا۔ تو مسئلہ ہے کہ تھوک آ جائے تو اپنے کپڑے میں لے لو، بائیں جگہ خالی ہو تو ادھر تھوک دو، یا دہنے خالی ہو تو ادھر تھوک دو، اور مسجد میں کہاں تھوکی ہو تو حکم ہے کہ اپنے کپڑے میں لے لو۔ لیکن وہ امام صاحب کے منہ میں تھوک آوا تو بھک سے آگے تھوک دی قبلہ کی طرف۔ قبلے کی طرف جب انہوں نے تھوکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے منع کیا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ تو جب وہ دوسری نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حدیث میں ہے کہ لوگوں نے انہیں منع کیا امامت کرنے سے، اللہ کے رسول نے منع کیا، تو حضور کے بارگاہ میں گئے کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے امامت سے منع کیا؟ کہا قبلہ کی طرف تجھ نے تھوک کر کے قد آذیت اللہ ورسولہ، قبلے کی طرف تھوک کر کے تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے، اور تکلیف دینے والا لائق امامت نہیں ہے۔ اسی لیے نماز تو فرض ہے جماعت سے، لیکن ایمان والے کے پیچھے۔ اگر نماز پڑھانے والا اس طرح ہے جو عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تب تو ہے، ہوگا کہہ دے سرکار کو غیب کا علم نہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں۔ سرکار کا علم غیب بہت آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت زیادہ سنا ہوگا۔ سرکار کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سگے چچا تھے، لیکن اسلام کے دشمن تھے۔ حضور مدینہ آئے تو عباس کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے سرکار سے آئے۔ مدینہ منورہ میں جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو اس میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ وہ ایمان والے تھے تو اللہ کی مدد ان کو ملی تھی، وہ 313 تھے۔
اللہ قرآن میں فرماتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائے جبکہ تم کم تھے لیکن ایمان والے تھے۔ اللہ نے فتح دیا تو کچھ دشمن کفار پکڑ کے مدینہ لائے گئے، اسی میں حضرت عباس بھی لائے گئے۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا جو پکڑ کے لائے گئے ہیں فدیہ دے دے کر کے رہائی حاصل کر لیں۔ بڑے رحیم و کریم تھے میرے پیغمبر۔ تو کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا سب کو پھانسی دو۔ لڑنے آئے تھے، مکہ میں رہنے نہیں دیا۔ 53 سال میرے نبی مکہ میں گزارے لیکن اتنا ستایا کہ سرکار کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ گئے، وہاں بھی لڑنے پہنچ گئے، اور جب قابو پا گئے تو سرکار نے بدلہ نہیں لیا، کہا رہائی دے کر کے فرصت لو۔ تو جب عباس کی باری آئے تو عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن جب یہ میدان بدر چلے تھے مکہ سے تو رات میں اپنی بیوی ام الفضل کو ایک تھیلی میں درہم و دینار بھر کے دیا تھا کہ بیوی میں جا رہا ہوں جنگ میں، پتہ نہیں مر جاؤں کہ زندہ آؤں، اگر زندہ آ گیا تو کوئی بات نہیں، اور اگر میدان بدر میں مر گیا تو یہ سونے اور درہم کے جو تھیلی ہے اس سے اپنی زندگی گزار لینا۔ رات کی تاریکی میں دیکھ کے مدینہ آئے تھے، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں رہائی کے لیے فدیہ دینا پڑا تو کہتے ہیں میرے بھتیجے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ بھتیجا کہا تاکہ رحم آ جائے، میرے بھتیجے میرے پاس کچھ نہیں، مجھے رہا کر دو۔ کہا چاچا یہاں نہیں ہے تو مکہ سے منگوا لو۔ کہا بیٹا جانتے ہو گھر پہ بھی کچھ نہیں ہے، بڑی محتاجی کے دن ہے۔ کہا چاچا ابھی کل ہی آئے ہو، اپنی بیوی کو رات کی تنہائی میں درہم و دینار کے جو تھیلے دے کے آئے وہ تھیلی کیا ہو گئی؟ عبداللہ بن عباس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، نہ کوئی فون تھا، نہ کوئی کچھ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بولی سنی تو دل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ رات کی تاریکی میں اپنی بیوی کو تھیلا دیا تھا، کسی کو پتہ نہیں، لیکن محمد مدینے میں بیٹھ کر کے 400 کلومیٹر دور کی دوری پہ بیٹھ کر سب کچھ خبر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عباس کہتے ہیں محمد خدا کی قسم نبی وہی ہوگا جو غیب کی خبر دے گا، اور تم مکہ کی خبر مدینے میں بیٹھ کے دے رہے ہو۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا تمہاری نبوت بھی سچی، تمہاری رسالت بھی سچی ہے، اور حضور کا علم غیب دیکھ کر عباس ایمان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تارے، بے شک یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تارے، کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ تو وہ زمانہ تھا کہ نبی کا علم غیب دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور آج ایمان لانے کے بعد نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں ایسی جن سے ثابت ہوتا ہے نبی کو علم غیب نہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے۔ تو ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان یہی مانتے ہیں کہ جن آیتوں میں نبی کے علم غیب کا انکار کیا گیا ان آیتوں میں ذاتی علم کا انکار کیا گیا ہے، بے شک کہ علم غیب ذاتی خدا کے سوا کسی کو نہیں، بے شک بے شک۔ لیکن علم غیب عطائی یعنی اللہ کی عطا سے، تو علم غیب اللہ کے نبیوں کے لیے ثابت ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے۔ قرآن کی آیتیں بہت ہیں لیکن میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو نماز با جماعت ہے لیکن امام کا عقیدہ صحیح ہو، نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتا ہو کہ نبی ہماری شفاعت کرائیں گے۔ بے شک بے شک۔
رمضان کے بعد دعا بھی مانگتے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں نبی کی شفاعت قیامت کے دن عطا فرما دے۔ پنجگانہ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، لیکن کچھ بد نصیب ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور شفاعت نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، اے فاطمہ نماز روزہ کی پابندی کرنا ہے، نہ سمجھنا کہ میرا باپ پیغمبر ہے قیامت کے دن بخشوا لے گا۔ تو کہتے ہیں اگر ہوتا تو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ لیکن اے میرے بھائی، ہر باپ اپنی اولاد کو تنبیہ کرتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا چوری نہ کرنا، گنڈے گیری نہ کرنا، ورنہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی بیٹا جب مصیبت میں پھنستا ہے تو باپ کہیں مانتا ہے؟ ایسے ہی اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو تنبیہ کر رہے تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ حضور شفاعت نہیں کریں گے، حضور ایسی شفاعت کریں گے، ایسی شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ جب لکھا ہے مؤذن شفاعت کرائے گا، حافظ قرآن شفاعت کرائے گا، حاجی شفاعت کرائے گا، تو رسول اللہ کیوں نہیں کرا سکتے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، سبحان اللہ سبحان پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اب آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، بے شک سبحان اللہ، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تو نماز باجماعت ضروری ہے۔ حدیث میں صلاۃ الفض، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفض ب27 درجہ، کہ جماعت والی نماز تنہا والی نماز پر 27 درجہ افضل ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، 27 درجہ افضل ہے۔ جماعت بہت بہتر ہے، لیکن جماعت کے لیے امام کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ بے شک۔ تو آج انہوں نے اپنے گھر میں نماز پڑھائی، خدا کرے وہ دن آئے کہ ان کے ساتھ ہم مسجد میں نماز پڑھیں۔ بے شک مسجدیں بڑی خوش نصیب جگہ ہیں۔ یہ دنیا میں سارے مکان تو فنا ہو جائیں گے، لیکن کعبہ اور مسجدیں یہ فنا نہیں ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اٹھا لے گا اپنی قدرت سے۔ اور جب کل قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے گزرنے کی باری آئے گی، جو پل صراط آج دنیا کے پل تو چوڑے ہوتے ہیں، وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور 50,000 برس کا راستہ کیسے طے ہوگا؟ نمازی بھی ڈریں گے، بے نمازی بھی ڈریں گے اس پہ گزرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمایا گیا، میرے جبریل، جو بندے دنیا میں مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے انہی مسجدوں کو لاؤ، انہی مسجدوں میں ان کو بٹھا کے کشتی بنا کے گزار دو۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسجدیں قیامت کے دن ہمارے تمہارے کام آئیں گی، اسی لیے مسجدوں کو بناؤ۔ حدیث پاک میں اذا مررتم بریاض الجنہ، اے میرے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو، فرتعوا منہا، تو اس سے کچھ چر لیا کرو۔ بے شک۔ صحابہ سمجھ نہیں پائے کہ جنت تو عرش آدم پر ہے، سرکار فرماتے جنت کی کیاریوں سے گزرے۔ دنیا میں کہاں جنت کی کیاری ہے کہ ہم گزرے تو چریں؟ پوچھا وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کی کیاری ہے کہاں؟ سرکار نے فرمایا ہی المساجد، زمین پہ جو مسجدیں بنی ہیں یہ سب جنت کی کیاریاں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان لہذا اللہ۔ جب اس میں پہنچا کرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ یہ نہیں سمجھ پائے چرنے کا مطلب کیا ہے، چری تو گھاس جاتی ہے، مسجد میں پہنچ کر کیا چر لیں؟ تو پوچھا ومرتو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول چرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرماتے الرتع ہوا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر،
چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں پہنچو تو یہ بولیاں بولا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بے شک بے شک لیکن آج دنیا میں جائیے مسجدوں میں تو کہیں آئے دھنوا میں پانی لاگ رہا ہے کہ نہیں لاگ رہا ہے تمہارے؟ ہمارے یہاں دھنوا تو نگربا ہی نہیں کی ہے، بتاؤ یہ سب بات ہوا کری۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں کے کرنے سے کتنا گناہ پڑتا ہے، اگر وہ لوگ اس گناہ کو جان جائیں تو زندگی بھر بورا بننے کی تمنا کریں گے، لیکن مسجد میں بولنا گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن آج ہم دنیا میں باتیں کرتے ہیں، ایسی دنیا کی باتیں مسجد میں پہنچو تو اپنے نصیب پہ ناز کرو کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی لیے حکم ہے نبی قتادہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم فی المسجد، جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو، فلیصلی رکعتین، تو چاہیے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ بے شک سبحان اللہ تحیۃ المسجد کا مطلب کہ 2 رکعت نماز نیت کی میں نے 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد واسطے اللہ تعالیٰ کے میں میرا طرف کعبہ شریف کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر میں آنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اس اللہ۔ لیے لوگوں مسجدوں کو مکمل کرو، بناؤ جتنی جلدی ہو سکے، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ جس محلہ میں مسجد ہوتی ہے وہ محلہ والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ بے شک اس لیے